یہ چیز ہونی ہے، آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. تو جب یہ کام بیٹا کرنے ہی ہے تو پھر کیوں نہ ابھی سے شروع کر دیں. 7 سے 8 لاکھ بچہ کلیئر ہوتا ہے بی اے بی ایس سی کا. 80,000 بچے نے آن لائن ایگزامز دیے. 80,000 بچے ورلڈ وائڈ. 14ویں کے پیپر ہوئے. تو سب سے زیادہ نمبر آف اسٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی کے پاس سرکاری ڈگری ہے. آپ اے ڈی اے کریں، اے ڈی ایس کریں، اے ڈی سی کریں، بی ایس کریں، ایم ایس کریں، جو بھی کریں. ایچ ای سی تو درکنار، یہ خود ایچ ای سی ہے، یہ خود پالیسی میکنگ ہے. پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری کو ایچ ای سی چیلنج نہیں کر سکتی کہ پنجاب یونیورسٹی 1800 سمتنگ میں لانچ ہوئی. یہ خود پالیسیاں بناتی ہے اور خود ہی سارا آل اینڈ آل. وہ فیڈرل کے انڈر آتا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے اور وزیر اعلیٰ بناتا ہے وائس چانسلر. تو اس کے بعد باقی بیٹا الحمدللہ لندن میں، جرمنی میں، کینیڈا میں آپ کو بندے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے پنجاب کی بیچلر ڈگری کے اوپر سرکاری نوکریاں حاصل کر لی، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی سرکاری ڈگری کے اوپر ماسٹرز لیول میں، ایم بی اے لیول میں داخلہ لیا ہے، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی ماسٹر ڈگری پہ آگے پی ایچ ڈی کر لی ہے، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی بیچلر ڈگری کے اوپر فردر اپنی گورنمنٹ جابز کنٹینیو کر. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پروف کے طور پہ. آپ کو دکھا سکتا ہوں جرمنی، انگلینڈ، کینیڈا. ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ میں سے کوئی لڑکی کہ سر جی میں 14 کرنے کے بعد جو 15ویں ہے وہ میں نے آسٹریلیا سے کرنی. ٹھیک ہے، کیا آپ مجھے داخلہ دلوا دیں گے وہاں پہ اس ڈگری پر؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے. آپ میں سے کوئی لڑکا کہتا ہے سر معین آپ کہتے ہیں سر گریجویشن میری ادھر سے کریں، مجھے چوتھی لندن کیمبرج سے کرنی ہے. اگر آپ کے فادر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہیں سے 16ویں میں داخلہ، 15ویں آپ کو کینیڈا وہاں سے ہوگا، ماسٹر ڈگری آپ کی وہاں سے ہوگی. یہ کہتا ہے کہ میں نے کرنی ہے دلی یونیورسٹی انڈیا سے، وہ تو میں ہی میرے اپنے آپ میں وہ تو داخلہ کرانا میرے مسئلے کی، وہ تو اپنی گھر کی بات ہے. ٹھیک ہے، داخلے کرواتے ہیں وہ اپنے بندے پتہ ہے. اچھا اس کے بعد وہ پڑوسی ہیں ہمارے، ادھر جانا کون تھا مشکل ہے، پڑوس میں ہمارے لاہور سے تھوڑا سا ادھر جائیں تو مل جاتے ہیں. پالیسیز ہیں ہمارے پاس، ایجوکیشنل پالیسیز ہیں. ایجوکیشنل پالیسیاں ہم نے 47 سے شروع کی اور 2010 تک آئے ہم لوگ. اچھا اب ہم آتے ہیں کریکولم کی طرف. کریکولم کہتے ہیں نصاب کو، چیپٹر نمبر 3 ہے اور سب سے پہلے سٹیپ پہ آتی ہے ڈیفینیشن. نصاب سے کیا مراد ہے؟ مختلف ماہرین تعلیم نے نصاب کی کیا تعریف کی، نیز نصاب کی جامع تعریف بتائیں. ویریس ڈیفینیشنز ہیں جی، نصاب کی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں تذکرہ آ رہا ہے. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ نصاب ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کے خیالات اور خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے. پوری سوسائٹی کی بات کرتا ہے، پوری سوسائٹی کا آئینہ ہوتا ہے. دیکھو نصاب چاہے میتھ کا ہے، چاہے کمپیوٹر کا ہے، چاہے ایجوکیشن کا ہے، چاہے اردو کا ہے، چاہے انگلش کا ہے، چاہے مطالعہ کا ہے، چاہے اسلامیات کا ہے، فزکس کا ہے، باٹنی، زالوجی کا. نصاب کوئی بھی ہے پوری سوسائٹی کا آئینہ دار ہوتا ہے. نصاب ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے بچہ اپنی ذات کو سماجی قدروں سے امانگ کرتا ہے. سماجی قدریں سماج میں موجود ویلیوز کے ساتھ سنکرونائزڈ کرنے کا نام ہے کریکولم. جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مومن اپنے اصل کے ساتھ ہمانگ ہوتا ہے، مومن اپنے پریزنٹ کے ساتھ سنکرونائزڈ ہوتا ہے. جیسی دیکھو اس کی مثال ہے، آپ نے سر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. پاسٹ میں ہم لوگ دانت صاف کرتے تھے مسواک سے، آج آپ ٹوتھ برش یوز کرتی ہیں. پاسٹ میں آپ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حاجی پہ جو لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے، آج آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. پاسٹ میں آپ کنویں کا پانی نکال کے پیتے تھے، آپ ریفریجریٹر کا پانی پی رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ سنکرونائزڈ ہوتا ہے. پاسٹ میں عربی چوگا ہوتا تھا، مسجد میں نماز پڑھیں، آج اب جینز میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. جینس پہننا تو مقصد سر تک جسم ڈھانپنا ہے, آپ کوئی بھی ڈریسنگ اس کی میٹر نہیں کرتی. تو مومن اپنے اثر کے ساتھ ہمام ہوتا ہے. تو علم حاصل ہو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. اچھا اس کے بعد آگے جی, نصاب مدرسے کے مکمل ضابطہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے. جیسے استاد کی زیر نگرانی پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے, نصاب پایہ تکمیل تک استاد پہنچاتا ہے, خود نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے بات. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ کو معلم بنا کے بھیجنے کی ضرورت نہیں, اور نہیں ہو سکتی پڑھائی یونیورسٹی وداؤٹ مربی استاد گائیڈ کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے, ہر سال ایسی کئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم پڑھ رہی ہیں, نتیجے سامنے آ جاتے ہیں جو پڑھ رہی ہیں. نہیں ہوتی. سسٹم ہوتا ہے, ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اگر ایسے اسکول نہ جانے کو اگر ترجیح دے دی جاتی تو پھر اسکول بلڈنگس کا یا کالجز کا یونیورسٹیز کا مقصد ہی نہیں تھا انسٹیٹیوشنز کا. تو باقاعدہ طور پر استاد کا ایک وجود وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے, پاس کرتا ہے. بیرر کہتا ہے کسی مدرسے میں منصوبے کے تحت طالب علم کو منظم انداز میں فراہم کیے جانے والے تجربات سرگرمیوں کا نام نصاب ہے. منظم طریقے کے تحت بچے تک پہنچائی جانے والی ایکٹیویٹیز کا نام نصاب ہے. جیسے آج میں نے آپ کے سامنے ایکسس پہنچایا, آج میں نے آپ کے سامنے غالب پہنچایا, میر پہنچایا, اقبال پہنچایا, حسن نثار پہنچایا, اردو ادب کے بڑے شعراء کا تعارف اور ہاؤ ٹو ڈیلیور پوئٹری, اردو پوئٹری ڈیلیور آپ کی بلاول صاحب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ اسلوب ہوتا ہے بیٹا, اسلوب ہوتا ہے, اسلوب ہوتا ہے. محترمہ بہترین بھٹو کا مشہور شعر تھا کہ میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میڈم کی زبان پہ جشتا, لیکن ان کی بیٹی کی زبان پہ نہیں جشتا. سر آپ بولیں گے نا, سر ویڈیو کے اندر کرو یہ ایسے نہیں, لیکن جشتا جو چیز مجھ پہ نہیں جشتی بیٹا, اب مجھ پہ عورتوں والی آواز نہیں جشتی. جو اسکول اپنے طلبہ کے لیے فراہم کرتا ہے, نصاب سیکھنے کا باضابطہ پروگرام ہے. نصاب سیکھنے کا باضابطہ پروگرام ہے بیٹا. آپ نے پہلے ورڈ سیکھا, پھر ایکسل سیکھا, پھر پاور پوائنٹ سیکھا, پھر ایکسیس سیکھا, پھر ان پیج سیکھا, پھر کورل سیکھا, پھر آپ نے وی پی سیکھی, پھر آپ نے پائتھن سیکھی, پھر پی ایچ پی سیکھی, پھر کوڈنگ سیکھی, پھر ڈیولپر بن گئے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا. پہلے ساری اب پائتھن میں تو نہیں چھلانگ لگا سکتے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. پہلے آپ نے ونڈوز سیکھی, پھر آپ نے ورڈ سیکھا, پھر آپ نے انٹرنیٹ سیکھا, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ویسے ہی آج آپ نے سیکھنا ہے کریکولم کیا ہوتا ہے. کریکولم کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی, الزبتھ معاشیہ کہتی ہے کہ نصاب سے مراد تدریسی مقاصد کے حصول کے لیے پیش کیے جانے والا مواد ہے. ایف چیکر کہتا ہے کہ نصاب کے منصوبہ شدہ منظم سرگرمیوں کو مجموعی جو استاد کے زیر نگرانی اسکول کے اندر یا باہر, اسکول کے اندر یا باہر. اب باہر میں آپ کو بتاتا ہوں, اب یہ جتنی لڑکیاں جیسے یہ ہوگی, تم ہوگی, مدیہ میڈم ہوگی, آپ گھر جا کے ایکسیس کے اندر کیا کرو گے, اسٹاف رپورٹ بناؤ گے. یہ اسکول سے باہر کی سرگرمی ہے. یس سر. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ لوگ بیٹا, یہ جو 4ویں والی لڑکیاں بیٹھی مجھے سن رہی ہیں, جو فرمبردار ہے آپ میں سے, آپ گھر جاتے ہی بسم اللہ, مطلب پہلے تو کھانا نماز کریں گی, پھر فارغ ہو جائیں گی, پھر شام کو بیٹھ کے پوری سمری لکھیں گی, گڈ بائی مجھے اولڈ مین نصیب, پوری سمری لکھیں گی آپ, اور لکھنے کے بعد مجھے واٹس ایپ کر دیں گی. آپ ابو کے موبائل سے کر لیں گے. نہیں پاپا واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, امی کرتی ہیں, ایڈوانٹیج ہے یہ, پاپا موبائل یوز نہیں کرتے. ابھی کو موبائل سے واٹس ایپ کرتے, ہاں کرنی. ٹھیک ہے جی. اسکول کے اندر کی سرگرمی, لیکچر, باہر کی سرگرمی, اسائنمنٹ. آپ پنجاب یونیورسٹی کے بچے تو نہیں ہیں بیٹا, تو شاید جی گھر جا کے اسائنمنٹ دینی ہوتی ہیں. گھر جا کے ریٹن کا کام گھر میں, لیکچر کا کام ادھر, لکھنے کا کام گھر میں. اچھا, نصاب ان منظم شدہ, اچھا نصاب معلم کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ شاگردوں کو مقاصد کے مطابق ڈھالتا ہے. نصاب وہ ذریعہ ہے جو فرد کو زندگی کے لیے تیار کرتا ہے. میں نے آپ کو ایکسیس سکھایا آج. پریکٹیکل لائف میں آپ نے کہیں پہ بھی ڈیٹا بیس بنانا ہوتا تھا, آپ کو پتا ہو یار ڈیٹا بیس بنتا کیسے, پریکٹیکل لائف کے لیے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کے اندر قرآن فہمی کا ذوق اجاگر کیا تاکہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زندگی کا کچھ وقت قرآن فہمی میں لگائیں.
سمجھے سیکھیں قرآن کو. اچھا, نصاب آموزش و تدریس کا تمام سرگرمیوں کا لئی عمل ہے جس پر عمل کرنا ایک اسکول کی ذمہ داری ہے. نصاب بچوں کے تجربات سے عبارت ہے, ایک ایسا تعلیمی منصوبہ ہے جو اسکول کے بچوں کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے. اچھا, نصاب وہ ذریعہ جو طلبہ کی ضروریات کی تکمیل اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فرد کو تیار کرتا ہے. راس کہتا ہے نصاب و تعلیمی لائی عمل جو گروہی اور اجتماعی تجربات, اجتماعی تجربے. صبح ایک گروہی تجربہ ہوا تھا, اجتماعی طور پر ٹائپنگ ٹیسٹ ہوا. ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے انگلش کا اجتماعی ہوتا ہے, گروہی ایک آپ کا تجربہ ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ایک اسکول کی ذمہ داری. دوسرا بیٹا ایک اور چیز یاد رکھیے گا, جب بندہ تنہا گھر میں رہتا ہے نا, پبلک انٹریکشن نہیں ہوتا اس کا, سماجی اس کے روابط کٹ جاتے ہیں, وہ شائع سا ہو جاتا ہے, پبلک میں پینیٹریٹ نہیں کرتا, پریکٹیکل لائف میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا. یس سر. نہ وہ دکان چلا سکتا ہے, نہ وہ جاب کر سکتا ہے, نہ وہ پبلکلی پینیٹریٹ ہو سکتا ہے. اسکول کی سرگرمیاں آپ کو سماجی طور پر آپ کے تعلقات بنتے ہیں, سسٹم. اچھا دیکھو اس کی مثال ہے, اس کی مثال جمعے کی نماز کا کیا مقصد ہے؟ اجتماع. دن میں 5 بار اپنی مسجد میں اکٹھے ہونے کا مطلب کہ نماز گھر میں بہتر ہو سکتی ہے. پھر وہاں پہ 5 ٹائم مسجد میں آپ کو اکٹھا کرنا ہے, آپ اکٹھے وضو کرتے ہیں, اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, اکٹھے مل کے ہاتھ میں لاتے ہیں, آتے جاتے آپ کی انٹریکشن ہوتا ہے. جمعہ ذرا پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے. عید میں بہت بڑے پیمانے پہ اجتماع ہو جاتا ہے. حج اس سے بڑے پیمانے پہ اجتماعیت کا تصور, آپ کے لوگوں کا لوگوں کو اکٹھا کرنا. یہ زیارات میں ہم جب جاتے ہیں, عورتیں آپ مصر کی ہیں تو وہ انڈیا کی ہے, تو وہ انگلینڈ کی ہے, تو وہ جرمنی کی ہے, وہ کینیڈا کی ہے. آپ 4 عورتیں بات اکٹھی مختلف زمین کے خطوں سے اکٹھی ہوئی. آپ کی وجہ محبت, امام کی محبت, آپ کی وجہ آپ کی محبت آپس میں ہوگی. وہ مصر کی ہے تو میں ہندوستان کی, تمہاری دوستی کے ہم ایک امام کے ماننے والے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اصل میں آپ کی اجتماعیت ہے. وہاں پہ آپ مکے میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ لبیک کے نعرے لگاتے ہو, آپ طواف کرتے ہو, ایک اللہ کے ماننے والے مسجد نبی میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. ایک رسول کا ساری چونکہ کلمہ پڑھنے والی ہے, تو ہمارا چونکہ رشتہ ہے, میں انڈیا کی تو کیا ہے, تو رشتہ تو ایک ہی ہمارا, تو محمد رسول اللہ بچ ہمارا رشتہ ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد آگے جی, راز کہتا ہے تعلیمی لائی عمل. اچھا, ڈکشنری آف ایجوکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے, ڈکشنری آف ایجوکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ نصاب ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں مضامین یا تدریس کے لیے واضح ہدایات موجود ہوں اور جو اسکول کے ذریعے کسی سرٹیفکیٹ یا صلاحیت کی تصدیق کے لیے رائج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز کہتا ہے کہ نصاب سے مراد وہ جملہ افعال جن سے بچے کی زندگی اندرون یا بیرون مدرسہ متاثر ہوتی ہیں, جس کی شخصیت کی تعمیر معاون سے. اچھا, اس کا پڑھنا لکھنا اس کی نجی سماجی روابط کی ذہنی اخلاقی جذبہ, اور اس میں دیکھو نجی سماجی روابط بناتا ہے. یہ ابھی اوپن یونیورسٹی کی لڑکیاں نہ پریزنٹیشن دے سکتی, نہ وہ سروائیو. وجہ کیا ہوتی ہے, وہ اس چونکہ سیٹ اپ میں نہیں ہوتی. لہٰذا اوپن یونیورسٹی نے کہا کہ ہر لڑکی جو ہمارے پاس کر رہی ہے ویک میں 3 دن سمباد آیا کرے گی, صبح 7 سے لے کے شام 5 بجے تک ورکشاپ ہو گیا نا. ورکشاپ میں کیا کرتے ہیں, لڑکی کو پکڑتے ہیں, پریزنٹیشن کے لیے کھڑا کرتے ہیں, 2 بھی پریزنٹیشن, اور وہاں کم از کم 50-100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, مرد عورتیں اکٹھے. اب وہ کیا پریزنٹیشن بیچاری دے گی, جو گھر سے نکلتی کوئی نہیں, برقع پہ ڈالنی ہے. تو نصاب کی مختصر جامع تعلیم طلبہ کی وضاحت کی یہ بات دی جا رہی ہے کہ انگریزی الفاظ میں سلیبس اور کریکولم مفہوم کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے. سلیبس اور کریکولم میں تھوڑا سا فرق ہے. سلیبس اور چیز ہے, کریکولم اور چیز ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے آپ کو کانسیپٹ آف کریکولم, آپ کو نصاب کے کانسیپٹس بتائے جائیں گے, وہ کیا ہوتے ہیں. اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارا فردر آگے ٹاپک ہوگا جی. چیپٹر نمبر 3 کا انٹروڈکشن ہو گیا. پھر ایک دفعہ سن لو, نصاب ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کے خیالات اور خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے. آئینہ ہوتا ہے پوری سوسائٹی کا. شہر آصف میں آپ نے سنا, شہر آصف میں آنکھیں نہیں ہے کافی, الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے.
منزل ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے ہیں. کاش کے عرش سے پرے ہوتا مقام اپنا. یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان ہوتے. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خوار ہوتا. میں قبرستان سے گزر رہا تھا اپنی پریشانی ٹینشن میں, اپنے مندر کی تگدو میں بھاگم بھاگ, ہوش نہیں تھا. کسی جانور نے ایک مردے کو قبر سے نکال کے باہر پھینک دیا تو اس کا ڈھانچہ باہر تھا, اس کی جو کاسہ سر تھا, اسکیلٹن کھوپڑی کے اوپر والا حصہ وہ زمین پہ تھا, مٹی تھا, دیکھنے نہیں ہوا, جلدی میں تھا. میرا قدم اس کی کاسے کے اوپر آ گیا, سر کے اوپر آ گیا, وہ کرچی ہو گیا. مجھے ٹھوکر لگی, میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا, اس کرچی جو کھوپڑی تھی انسانی, اس میں سے آواز آ رہی تھی, کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا, یکسر استغفاں وہ شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا دیکھ کے چل لے راہ بے خبر, میں بھی کبھی کسی کے سر پہ گروں. ٹھیک ہے, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, جھکا جو غیر کے آگے تو, نہ تن تیرا نہ من. میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا. ڈبویا مجھ کو ہونے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہوئی مدت غالب مر گیا, ہوئی مدت غالب مر گیا. وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ہوا جو غم سے یوں بے حس, تو غم کیا سر کے کٹنے. ہوا جو غم سے یوں بے حس, تو غم کیا سر کے کٹنے کا. نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پہ دھرا ہوتا.